کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان کی اصل عظمت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ کیا وہ صرف جنگوں میں بہادری میں تھی یا لوگوں کے ساتھ رحم اور محبت میں؟ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنیں گے جو دل کو چھو لیتا ہے اور ہمیں انسانیت کا حقیقی مطلب سکھاتا ہے۔ مدینہ کی ایک سادہ سی صبح تھی۔ سورج کی نرم روشنی گلیوں میں پھیل رہی تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ انہی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گزرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ راستے میں ملنے والے ہر شخص کو سلام کرتے، مسکرا کر بات کرتے اور کسی کو بھی یہ احساس نہ ہونے دیتے کہ وہ اہم نہیں ہے۔ اسی گلی میں ایک عورت بھی رہتی تھی جو اسلام سے نفرت کرتی تھی۔ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت غصہ تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے، وہ اوپر سے کچرا پھینک دیا کرتی۔ یہ اس کی روزانہ کی عادت بن گئی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ شاید ہم غصے میں آ جائیں، شاید بدلہ لینے کا سوچیں، شاید اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ جب بھی کچرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتا، آپ خاموشی سے اسے جھاڑ دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ نہ کوئی شکایت، نہ کوئی سخت لفظ، نہ کوئی بد دعا، صرف صبر، برداشت اور خاموشی۔ یہ عمل کئی دنوں تک جاری رہا۔ پھر ایک دن عجیب بات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے، لیکن اس دن کچرا نہیں گرا۔ آپ رک گئے۔ آپ نے اوپر دیکھا، لیکن کوئی حرکت نہیں تھی۔ عام طور پر لوگ اس موقع پر خوش ہوتے کہ آج تو کچرا نہیں گرا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک اور خیال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج وہ عورت نظر کیوں نہیں آئی؟ کہیں وہ بیمار تو نہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کمزور سی آواز آئی۔ وہ واقعی بیمار تھی۔ جب دروازہ کھلا اور اس عورت نے دیکھا کہ دروازے پر وہی شخص کھڑا ہے جس پر وہ روز کچرا پھینکتی تھی، تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس انسان کو اس نے اتنی تکلیف دی، وہ اس کی خیریت پوچھنے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی شکایت کی، نہ اس کے ماضی کا ذکر کیا، صرف نرمی سے پوچھا، میں نے آج آپ کو نہیں دیکھا، اس لیے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ خیریت سے تو ہے؟ یہ الفاظ اس عورت کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور آپ میرے حال پوچھنے آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہ جملہ اس عورت کے دل کو بدلنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ انسان واقعی جھوٹا ہوتا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، تو کبھی بھی ایسا سلوک نہ کرتا۔ اس لمحے اس کے دل کی سختی ٹوٹ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی حسن اخلاق کو دیکھ کر اس کا دل نرم ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہو گئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ یہی وہ اخلاق ہے جس نے دشمنوں کے دل بھی بدل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ طاقت صرف تلوار میں نہیں ہوتی بلکہ اخلاق میں ہوتی ہے۔ سوچیں، ایک شخص جو روزانہ تکلیف دیتا تھا، اسی کی خیریت پوچھنے جانا کتنی بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے عظیم انسان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف عبادت کا نمونہ نہیں تھی بلکہ اخلاق اور انسانیت کی اعلیٰ مثال تھی۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی کسی کے الفاظ ہمیں چوٹ پہنچاتے ہیں، کبھی کسی کا رویہ ہمیں غصہ دلاتا ہے۔ لیکن اگر ہم واقعی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا، صبر کرنا، معاف کرنا اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ شاید یہی عمل کسی کے دل کو بدل دے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے معاشرہ بہتر بنتا ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس پر ضرور غور کریں۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا ہم بھی لوگوں کے ساتھ اتنی ہی نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ اسلامی واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں، اخلاق ہی اصل طاقت ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔